الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم۔ ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب سے انجمن کے سلسلے میں تفصیلی باتیں سنی ہیں۔ اللہ جو ہے ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دیار میں بار بار آنے کا موقع ملا ہے، اور جب بھی جو ہے یہاں کے کسی پروگرام میں شرکت ہوئی اور آپ کی کارکردگی کو دیکھا، چاہے وہ نعت کا میدان ہو، چاہے وہ آپ کے جو ہے مناظرے ہوں، چاہے خطابت کا میدان ہو، چاہے قرآن کریم کے تعلق سے بچوں کا جو ہے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کو پڑھنا ہو، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں جانا ہوتا ہے۔ اپنے شہر کے اعتبار سے بھی بہت سارے مدارس میں جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں سے الحمدللہ میں ہی نہیں بلکہ شہر کے بڑے اکابر یہاں کے آپ کی اس محنت کے، آپ کی اس تربیت کے ماشاءاللہ وہ یعنی کہ آپ کے قائل بھی ہیں، اور آپ کی جو ہے اس علمی محنت کے جو ہے وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بڑے بڑے جو ہے مجلسوں میں آپ کے تذکرے بھی کرتے ہیں، اور آپ کی اس کارکردگی سے وہ لوگ مطمئن بھی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب اور تمام اساتذہ جن کی محنتوں کی وجہ سے آپ آج اس مقام پر ہیں کہ آپ اس دائز پر کھڑے ہو کر کچھ بولنے کے لائق ہوئے۔ دائز پر کھڑے ہو کر کے بولنا بڑی ہمت کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، بہت سارے بڑے چودھری آپ کو مل جائیں گے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ 2 لفظ کھڑے ہو کر کے اس عنوان پر بول دو تو نہیں بول سکتے۔ یہ اساتذہ کی محنت ہے کہ انہوں نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، آپ کے اوپر اس طرح کی محنت کی کہ آج آپ یہاں کھڑے ہو کر کے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، آپ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآنی اعجاز علیحدہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت کا بہترین ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اس لیے مشرکین مکہ آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے، آپ کو ساحر کہہ رہے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور الفاظ تھے ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو جو دیکھ لیتا، آپ کی گفتگو کو سن لیتا، وہ آپ کا ہو کر کے رہ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی حال یہی ہے کہ آپ کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور جو ہے ہماری دعوت اس تک پہنچا دیجئے۔ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، میری زبان میں لکنت ہے، هو افصح منی لسانا، آپ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے میرا معاون اور مددگار بنا دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کر لیں گے۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جب جو ہے فرعون کے پاس گئے، واپسی پر فرعون وہی تانے دے رہا تھا، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ارے موسیٰ کی بات کرتے ہو جس سے تو صحیح سے جو ہے اپنی بات کرنا بھی نہیں آتی۔
تو یہ فصاحت اور بلاغت جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے، اس پر اللہ کے شکر گزار بھی ہوں اور محنت کو جو ہے جاری رکھیں۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی بتلایا کہ آئینے کا بھی استعمال ضروری ہے۔ اب تو موبائل ہے، اپنی ویڈیو بنا بھی سکتے ہیں، اگر میسر ہو موبائل، مدرسے میں تو رکھنے کی اجازت ہوتی نہیں، اس کا جو ہے استعمال آپ صحیح طریقے پر کریں۔ اگر کہیں گھر مل جائے کہیں بھی تو آپ جو ہے اس پر بولیے، اپنا بیان جو ہے اس پر ریکارڈ کیجیے، اور اپنی غلطی وہاں آپ کو نظر آ سکتی ہے کہ میرا انداز کیسا ہے بولنے کا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ آئینہ بھی ہے، ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو جو ہے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے میں تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی جو ہے اس محنت کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب جو رات دن جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں۔ آخری بات یہ کہہ کر کے ختم کروں گا کہ اگر آپ کے اندر اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہ ہوا تو یاد رکھیے ساری زندگی آپ پڑھتے رہیں، علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط ہے آپ کی کامیابی کے لیے کہ آپ قرآن کریم کا، کتابوں کا، تپائیوں کا، رحل کا، مدرسے کی در و دیوار کا اور ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریے۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ استاد کے سامنے کتا بن جا۔ ہم نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کتا بننے والی، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی اور یہ فرمایا کہ کتا بننے کا مطلب یہ ہے کہ کتا جو ہے کسی کے دروازے پر اس کی پہرے داری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر مالک کو غصہ آ جائے اس کو وہاں سے بھگاتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور اسی مالک کے پیروں میں پڑ جاتا ہے۔ استاد ڈانٹے، مارے، پیٹے، برا کہے، کچھ بھی کہے، ہمیں استاد کو چھوڑ کر کے جانے والے نہیں۔ اپنے استاد کے سامنے جو ہے اونچی آواز نہیں نکالنی ہے، اپنے استاد سے آنکھیں نہیں ملانی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا جو تعلق تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے، اتنا شرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ ادب کا حال تھا۔ اسی لیے اگر علم حاصل کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو اپنے اساتذہ کا احترام کریں، مدرسے کے جو ہے منتظمین کا احترام کریں، ان کے پاس آنے والے جو مہمان ہیں ان کا احترام کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ آفتاب اور مہتاب کی طرح انشاءاللہ دنیا میں چمکیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے علم سے پوری دنیا کو فیض ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب نے ذکر کیا مدینے کا اور وہاں کے جو ہے مکہ المکرمہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک سے ایک دو دن میں انتظام کرا کے، کیونکہ بہت دعا بھی تھی اور میں نے بال بھی بہت بڑے کر رکھے تھے، 5 سال تک رکھے کہ بھئی مکے میں کٹوانے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہاں قربان ہوئے، اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ حضرت مفتی محمد مستقیم صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ اچھے جو ہے نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ، میں نے ان کو سنا ہے دہلی میں۔ تو میں وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو باغ ہے وہاں میں نے جو ہے کلام پڑھا تھا کہ جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت، جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت، مدینے کی ساری ڈگر خوبصورت، مدینے کی ساری ڈگر خوبصورت، نرالا نرالا
منظر نرالا نرالا ہے روزے کا منظر حبیب خدا کا ہے گھر خوبصورت حبیب خدا کا ہے گھر خوبصورت جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت وہ میٹھی کھجوریں کھجوروں کے سائے وہ میٹھی شکریہ جزاکم اللہ خیر وہ میٹھی کھجوریں کھجوروں کے سائے وہ میٹھی کھجوریں کھجوروں کے سائے مدینے کے سارے شجر خوبصورت مدینے کے سارے شجر خوبصورت جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت اور یہ شعر بطور خاص سنائے تو فرمائیں رکی جا کے طیبہ میں ایوب کے گھر رکی جا کے طیبہ میں ایوب کے گھر رکی جا کے طیبہ میں ایوب کے گھر لگاؤ اٹھنی کو وہ گھر خوبصورت لگاؤ اٹھنی کو وہ گھر خوبصورت جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت اور سبھی زائرین حرم کہہ رہے ہیں اس وقت میں بہت سارے علماء ہمارے شہر اور شہر کے اطراف میں جو علاقے ہیں وہاں سے بھی ساتھ میں تھے سبھی زائرین حرم کہہ رہے ہیں سبھی زائرین حرم کہہ رہے ہیں مدینے کا سارا سفر خوبصورت مدینے کا سارا سفر خوبصورت اور ابو بکر عثمان فاروق حیدر ابو بکر عثمان فاروق حیدر یہ چاروں ہیں مثل قمر خوبصورت یہ چاروں ہیں مثل قمر خوبصورت جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت لکھوں گا پڑھوں گا میں نعت پیغمبر لکھوں گا پڑھوں گا میں نعت پیغمبر لکھوں گا پڑھوں گا میں نعت پیغمبر ملا مجھے کو ہاشم ہنر خوبصورت ملا مجھے کو ہاشم ہنر خوبصورت جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت مدینے کی ساری ڈگر خوبصورت نرالا نرالا ہے روزے کا منظر حبیب خدا کا ہے گھر